بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو شو ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوں بیکاز ایز آئی مینشن اباؤٹ ون آف مائی ٹیچرز, جیسا کہ میں نے اپنی اسٹوری میں بتایا تھا آپ کو کہ میری ایک جرنی ہے. آئی بن سٹنگ وتھ اسکالرز الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی, اور وہ اسکالر جن کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ٹائم گزرا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصل آباد سے دوسری سٹی سے لاہور آتا تھا, ان سے کویسچنس کرنے آتا تھا, ان سے اپنی ورک شاپس کے بارے میں ڈسکس کرنے آتا تھا. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی, قرآن کے حوالے سے, قرآن کو پڑھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت ہیلپ کی, عقیدے کے حوالے سے بہت ہیلپ کی. ایسے سوالوں کے میرے جواب دیے جو میری کنفیوژنس تھیں, اور ماشاءاللہ جب میں نے ٹائم مانگا ہی واز دیئر فار می. اور بہت ہی ہمبل طبیعت کے مالک میرے استاد ہیں شیخ ڈاکٹر انس نذر. تو آج یہ میرے گیسٹ ہیں. اٹ از ریئلی این آنر فار می. اور ماشاءاللہ شیخ انس جو ہیں یہ گریجویٹ ہیں مدینہ یونیورسٹی کے, اور یہ پی ایچ ڈی ہیں تفسیر میں. کرنٹلی ان کی مصروفیات اس کے بارے میں میں ان سے خود پوچھوں گا, بٹ کچھ مصروفیات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو شیخ جو ہیں وہ یو ایل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. باقی ان کا اپنا ادارہ بھی ہے, اور جمعے کے خطبات بھی ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہیں. اور ان کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے تھرو یہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم انہی سے جانیں گے. سو لیٹ می گیٹ ٹو مائی گیسٹ شیخ انس نذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کے بڑے کرم, اللہ کے بارک اللہ. میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ انس بھائی کی جو فیملی ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ دینی تعلیم میں تو ماشاءاللہ ہیں ہی, اور حفاظ بھی ہیں سارے. تو اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی ماشاءاللہ جو ہے ان کی فیملی میں مشہور ہے کہ پی ایچ ڈی یہ ایک کرائٹیریا ہے, پی ایچ ڈی تک جانا, پی ایچ ڈی کو پرسو کرنا اور کسی یونیورسٹی میں پڑھانا. تو جیسے کہ ایک امپریشن بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں کہ یار علماء تو دنیا پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, دنیاوی تعلیم پہ, اور بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. علماء ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو کہ میں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ انس بھائی سے نرم طبیعت انسان نہیں دیکھا, بلکہ وہ بڑا مشہور سینٹینس میں اکثر انس بھائی کا کوٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے انس بھائی سے ایک بار ویسے ہی سوال پوچھا مذاق میں کہ بیوی پہ روب کیسے جماتے ہیں. تو انس بھائی آپ کا جواب مجھے یاد ہے کہ بیوی سے صرف محبت کرتے ہیں, روب تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے. تو یہ سائڈ جو ہے نا علماء کی, سافٹ سائڈ, میرا خیال میڈیا شاید کچھ اس طرح مسکنسیپشنز علماء کے بارے میں جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے کہ ہمارے علماء بہت زیادہ سخت ہیں, ہر چیز کو حرام کہتے ہیں. تو انس بھائی یہ جو ہر چیز کو حرام کہنے کی ایک امیج ڈیولپ ہو گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے کہ کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے, اور علماء سے کیوں لوگ اتنا دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں. اگر ایک طالب علم ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا, اسٹوڈنٹ آف نالج. تو باقی علماء کی شان تو بہت بلند ہے, اور جو نبی کا وارث ہو اس سے بڑی شان کس کی بلند ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جوتیوں پہ بیٹھنے والا بنا دے, یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. باقی علماء روڈ ہوتے ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے جو جید عالم ہے, لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہوتے ہیں, اسی دنیا کے باسی ہوتے ہیں. تو کمی کوتاہی ان میں بھی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے واسطہ ہوتا ہے, ان سے سوالات, فتاویٰ, دیگر معاملات. تو بہرحال یہ کمی بھی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے علماء میں. تو باقی جہاں تک مسئلہ ہے کہ دین کے اندر فتوی حرمت کے اور کیا دین سخت ہے, تو دیکھیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام تو بڑا آسان دین ہے. الدین یسر,
बुइस्तु बिल हनीफियत समहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक आसान दीन देकर भेजा गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम पर दीन में कोई हरज नहीं रखा। तो असलन तो दीन में सख्ती नहीं है। तो बाकी अगर हमें महसूस होती है इसलिए कि हमें अमल करना पड़ता है या बाज़ दफ़ा उलमा की वजह से, तो बहरहाल इसकी इस्लाह होनी चाहिए और ये इस्लाम का इमेज बेहतर होना चाहिए। मेरे ख्याल में अनस भाई कि ये जो इम्प्रेशन है ना यूथ पे कि हर चीज़ ही हराम है, ये शायद इसलिए कि आज की दुनिया में हराम ज़्यादा है, इसलिए वो फिर लगता है कि हर चीज़ ही हराम है, क्योंकि इस्लाम ने हराम तो बड़ी कम चीज़ें कही हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो हलाल हैं। मैं इसको असल में किसी और अंदाज से देखता हूँ। मैं असल में देखता हूँ कि एक वक्त था, यानी देखिए जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं तो दीन से भी हम दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैरुल कुरूनी क़रनी खैरुन नासी क़रनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर जो मेरे साथ वाले हैं, फिर जो उसके बाद वाले लोग हैं। तो जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो रहे हैं, इसी तरह हम इस्लाम से भी दूर हो रहे हैं। एक वक्त था कि लोग देखते थे कि हलाल हराम अल्लाह क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह माफ़ करे आज जो है वो हालात ऐसे हैं कि हलाल हराम को बहुत कम देखा जाता है। तो जब हलाल हराम नहीं है तो जब लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं करते तो फिर तिजारत के अंदर, कारोबार के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर, ख़ानदान के अंदर इकट्ठ होते हैं तो गैदरिंग्स होती हैं, उसके अंदर फिर जब हमें पता लगता है कि ये चीज़ मना है, ये चीज़ मना है, तो फिर हमें थोड़ी सी वो मुश्किल लगती है। तो आपने जैसे कहा बात बिल्कुल सही है कि दीन के अंदर चीज़ें तो बहुत कम हराम की गई हैं, ज़्यादा चीज़ें हराम नहीं हैं। तो अगर हम इसको इस नज़र से देखेंगे कि क्या हराम है क्या हलाल है और इसका हम ध्यान करेंगे, फिर तो जो है वो हम देखेंगे कि चीज़ें हराम बहुत कम हैं। लेकिन अगर हमें बोझ लगे तो बोझ, तो वैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर इंसान की एक मिजाज बनाया अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर भी, इंसान पर अगर एक चीज़ का बोझ डाल दिया जाए ना, इंसान को वो भी मुश्किल लगता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, बड़ा मकाम है उनका, सब इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया, अल्लाह के नबी थे। लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला ने एक बोझ डाला कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, जन्नत में हर चीज़ हलाल थी। तो लेकिन वहीं से वो शैतान के बहकावे में आए, वो और अम्मा हवा। तो अगर एक इंसान एक चीज़ को बोझ के तौर पर न ले तो हराम चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन अगर एक चीज़ को बोझ के तौर पर ले तो बहरहाल वो चीज़ें फिर ज़्यादा लगती हैं। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि अगर हम, वही बात है ना कि अल्लाह ने सूरह तोहा में भी जैसे कहा कि हमने इस्लाम इसलिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं भेजा कि तुम्हें मुश्किल में पड़ जाए, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बल्कि एक तज़किरा है, आसानी पैदा करने के लिए आया।